کوئی اب تجھے اس کا عیب دکھائے بھی تو تو نہیں مانے گا، اور کوئی اس کا عیب تجھے بتائے بھی تو تو بہرا ہو جائے گا، نہیں سنے گا۔ یہ تو عام انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اور جب امام الانبیاء جس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، جب اس سے محبت ہو جائے تو بندہ کب برداشت کرتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں، رب العالمین کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ خدا پاک نے بتا دیا کہ وہ خدا ہونے میں بے عیب ہے، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے عیب ہے، اس کی خدائی تمام جہان پر ہے اور اس کی مصطفیٰ تمام جہان پر ہے، رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور دوستو اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ خوب نام محمد ہے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ اور دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، رب نے کیسے ہے ان کو مخاطب کیا، رب نے کیسے ہے ان کو مخاطب کیا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوثیہ۔ اتنا حسین نام رکھا کس نے، یہ نام رکھا کس نے؟ آئیے اس بات کو بھی سوچتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہوگا تو کبھی اس کا والد نام رکھ دیتا ہے، کبھی اس کی والدہ نام پسند کر کے رکھ دیتی ہے، کبھی کسی بڑے بزرگ کو بلاتے ہیں، دادا جی کو، نانا جی کو، گھر کے سربراہ کو، جناب آپ ہی کوئی برکت والا نام بتائیں۔ اگر گھر میں سمجھ نہ آئے نام کی یا معنی کی سمجھ نہ آئے تو کئی لوگ پھر ہم جیسے گناہگاروں کے پاس بھی آ جاتے ہیں کہ استاد صاحب نام بتائیں، امام صاحب ہم نے بچہ یا بچی کا نام رکھنا ہے۔ کبھی امام مسجد نام رکھ دیتا ہے، کبھی کوئی حافظ قرآن نام رکھ دیتا ہے، کسی کا نام کسی عالم نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی واعظ نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی عامل نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی ذاکر نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی قاضی نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی قاری نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی حاجی نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی غازی نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی نمازی نے رکھا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھیں تو یوں بھی کہتے ہیں کہ کسی کا نام کسی ولی نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی غوث نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی کتب نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی ابدال نے رکھا ہوگا، کسی کا نام کسی کلندر نے رکھا ہوگا، کسی کا نام تبا تابی نے رکھا ہوگا، کسی کا نام تابی نے رکھا ہوگا، کسی کا نام صحابی نے رکھا ہوگا، اور وہ بھی خوش نصیب ہے جس کا نام نبی نے رکھا ہوگا۔ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کے نام پر کہ جس کا نام خود خدا نے رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ آپ کہیں کہ جناب آپ کا تو دعویٰ ہوتا ہے کہ میں جو جملہ بولوں گا قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا، کہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے نام رکھا؟ سوال کر سکتے ہیں، بے شک، اجازت ہے، بے شک، لیکن اس سوال کا جواب بھی پڑھ دیتا ہوں حدیث پاک اگر ذوق باقی ہو تو، سبحان اللہ، جس سے پتا چلے گا کہ میرے مصطفیٰ کا نام خود خدا نے رکھا۔ سبحان اللہ۔ سنیے دوستو، حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے مقام حدیث بھی سناتا ہوں۔ خدا کی قسم اہل سنت کے علماء سے پوچھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، مکان سے لے کر لا مکان تک، فرش سے لے کر عرش تک، وحدہ لا شریک مولا کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کل کائنات تو جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کی ایک بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث کا مقام سنا تو حدیث پاک بھی سماعت فرمائیں۔ امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوت کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ پاک نے خواب دیکھا، حدیث پاک کے لفظ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں رات آمنہ بنت وہب ام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المنام فقیل لہا یا آمنہ انک قد حملت بخیر البریت و سید المرسلین فاذا ولدتہ فسمیہ احمدا و محمدا۔
पाक के लफ्ज इसलिए पढ़े ताकि मुझे पढ़ने का आपको सुनने का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह। किस तरह कुरान का पढ़ना भी सवाब और सुनना भी सवाब, इसी तरह हदीस पाक का पढ़ना भी सवाब और सुनना भी सवाब। अब हदीस पाक का तर्जुमा और मफहूम समाअत फरमाए। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा तैयबा हजरत सैयदा आमिना बिनते वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस को, इस बात को बयान फरमाती है। वो फरमाती है जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे जिस्म के अंदर तशरीफ लाए हमल की सूरत में, तो मैंने ख्वाब के अंदर देखा फकील अल्लाह, मुझे ख्वाब के अंदर एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उसने आकर कहा कि आमिना, सबसे पहले तो ये है कि तुझे मुबारक हो कि तेरे जिस्म के अंदर खैरुल बरिया यानी तमाम मखलूक से बेहतर मौजूद है, और सैयदुल मुरसलीन तमाम जहानों और रसूलों और नबियों के सरदार तेरे जिस्म के अंदर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह है, एक जुमला उसने बोला खुशखबरी देने का, दूसरा जुमला बोला पैगाम इलाही देने का। दूसरे जुमले में फरिश्ते ने कहा या आमिना, ऐ आमिना, इज़ा वलदतही फसम्मी है अहमदा व मुहम्मदा, ऐ आमिना जब पैदा हो जाए तो तूने अपनी मर्जी से नाम नहीं रखना, अपने किसी घर वाले से भी नहीं पूछना, किसी बड़े बुजुर्ग से भी मशवरा नहीं करना, बल्कि रब्बे कायनात का फरमाने पाक यही है कि जब वो सैयदुल आलमीन दुनिया पर तशरीफ लाए तो उसके दो नाम रखना, एक नाम अहमद रखना, दूसरा नाम मोहम्मद रखना। सुभान अल्लाह। मिलके कहते हैं सुभान अल्लाह।